نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اسی طرح شیطان بھی ایک جن اس انسان کے لیے مقرر کر دیتا ہے جس جن کو قرین کہتے ہیں۔ یہ جن بھی انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کا کام صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں وسوسے، برائیاں یا گناہ کو پیدا کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی قرین موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو عزیز دوستو، اسی روایت سے پتہ چلا کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جن تو انسان کو کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں دے گا، لیکن کچھ جنات ایسے ضرور ہیں جو انسان کو بہت زیادہ تکلیف دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں جنات موجود ہوں، وہ جنات جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہوں یا پہنچا رہے ہوں، تو ان جنات کی کیا علامات ہے اور ان جنات کا کیا علاج ہے؟ تو عزیز دوستو، آج کی خصوصی ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنائی گئی ہے۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، جنات بھی انسانوں کی طرح ایک آزاد مخلوق ہیں۔ یہ کسی کو پسند کسی کو ناپسند اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، اور کسی کا دشمن بھی بن سکتا ہے۔ اور اگر جنات کسی سے دشمنی مول لے لے یا کسی سے عشق کرنا شروع کر دے تو اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو مختلف طرح کی پریشانیاں یا مختلف طرح کی بیماریاں لگا دیتا ہے۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے 4 اوقات بتائے جن اوقات میں جن بآسانی آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ آپ نے جتنے مرضی وظائف کیوں نہ کیے ہوں، جنات یا جن بآسانی آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ جب انسان غصے کی حالت میں ہو تو جن بآسانی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، بے شک اس نے جو مرضی کلام جو مرضی وظیفہ کیا ہو، جیسے ہی وہ انسان غصے کی حالت میں آئے گا، جن بآسانی اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جب انسان کسی شہبت میں کسی غلط شہبت میں ہوتا ہے، تب بھی جنات یا جن بآسانی آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ جب بھی انسان کو ڈر محسوس ہو یا انسان ڈر جائے، تب بھی جن بآسانی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ جب بھی انسان کسی غم و رنج میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو، تب بھی جن بآسانی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ جنات کا اثر ہم پہ ہے یا ہمارے جسم کے اندر جنات موجود ہیں؟ تو اس کے علامات کچھ یوں ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر کٹ کے نشان نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی چوٹ کے یا زخم کے نشانات، اور وہ نشانات ایسے ہوں کہ کسی چیز نے اس کو کٹ لگایا، یا آپ کے جسم پہ بلیڈ کی طرح کے نشانات بننا شروع ہو جائیں، یا جسم پہ بالوں کا نظر آنا، اچانک سے آپ کے جسم پہ کچھ بالوں کا نظر آنا شروع ہو جائے اور وہ بال آپ کے نہ ہوں، یعنی کہ وہ بال جو کسی بھی انسان کے نہ ہوں۔ عجیب سی بدبو، آپ کے جسم سے عجیب سی بدبو کا آنا شروع ہو جانا، عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک سانس لینے میں تکلیف کا احساس ہونا، یا سینے میں بہت زیادہ گھٹن ہونا، چہرے پہ عجیب سے نشانات کا آنا شروع ہو جانا، اچانک سے چہرے پہ عجیب سے نشانات کا آنا شروع ہو جانا، نماز قرآن سے کراہت محسوس کرنا، نماز و قرآن کا کچھ بھی سننا تو بہت زیادہ غصے میں آ جانا، یا اچانک ہی رونا شروع کر دینا، اکیلا رہنا شروع کر دینا، یا ویران جگہوں پہ نامعلوم جگہوں پہ اچانک رہنا شروع کر دینا۔ بعض لوگوں میں یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ جنات کے اثرات کی وجہ سے وہ کوئی نامعلوم زبان جو ان کو نہ آتی ہو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے انگلش، اردو، جرمن یا کوئی بھی ایسی زبان جو انہیں نہ آتی ہو لیکن وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ پہ جنات کے اثرات موجود ہیں، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پہ جناتی اثرات موجود ہیں یا عصبی اثرات موجود ہیں، تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ آپ کو کسی بھی عامل یا کسی بھی بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کل جتنا مرضی کوئی مسلمان یا پرہیزگار لگ رہا ہو، جب آپ اپنے علاج کے لیے اس کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے وہ فیس بتائے گا، 2000، 5000، 10,000۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا علاج نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف پیسوں کا بھوکا ہے۔ آپ یہ اپنا علاج اپنے گھر میں کریں،
انشاءاللہ بحکم خدا آپ مکمل طور پہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ علاج کچھ یوں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اذان جو کہ ایک وظیفے کے طور پہ آپ نے پڑھنی ہے، ایک دفعہ مکمل اذان اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہیں، یہ آیات سورہ مومنون کی آخری 4 آیات بھی آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اپنے دائیں کان میں پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل پڑھ کے ایک مرتبہ اذان اور ایک مرتبہ پھر سے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کے بائیں کان میں پھونک مار لینی ہے۔ اگر یہ وظیفہ کسی سے کروا رہے ہیں تو وہ پہلے دائیں کان میں پھونک مارے گا، پھر سے دوبارہ کلمات پڑھ کے بائیں کان میں پھونک مارے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کلام خود پڑھ رہے ہیں تو اپنے کان کا تصور کرتے ہوئے پہلے مکمل کلمات پڑھیں، پھر دائیں کان کا تصور کرتے ہوئے پھونک مار دیں، پھر دوبارہ کلام پڑھیں، پھر بائیں کان کا تصور کرتے ہوئے پھونک مار دیں۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ بھی نہیں جو یہ کام کر سکے، تو ویڈیو کے اینڈ میں اذان اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات آپ کو مل جائیں گی۔ آپ اس کی ریکارڈنگ پہلے دائیں کان کے قریب رکھ کے سنیں، پھر اس کی ریکارڈنگ بائیں کان کے قریب رکھ کے خود سنیں۔ میری بہنیں خاص دنوں میں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، یعنی کہ ریکارڈنگ سن سکتی ہیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا علاج 21 سے 35 دن کے اندر اندر مکمل طور پہ ہو جائے گا۔ 1 یا 2 دن تک آپ کو تھوڑی سی پریشانی یا سر درد محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ بحکم خدا آپ مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔